السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ آج عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، داعی کبیر، مبلغ اسلام، امیر تبلیغی جماعت حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ حاجی صاحب تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے۔ 1922 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور لاہور سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد تحصیلدار کی نوکری کی، مگر کچھ عرصے بعد اس نوکری کو خیر بات کہا اور مرکز نظام الدین میں 1944 میں تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، جو کہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے۔ حاجی صاحب نے تقریباً 6 مہینے ان کی خدمت میں گزارے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حاجی صاحب نے اپنی تمام تر زندگی دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ تقسیم پاکستان کے بعد حاجی صاحب پاکستان تشریف لائے اور ضلع بورے والا میں قیام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد رائیونڈ مرکز میں دعوت و تبلیغ کے کام سے منسلک رہے۔ اپنی زندگی کے اس موڑ سے لے کر تا دم مرگ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف خلق خدا کو بلاتے رہے۔ حاجی صاحب 1992 میں امیر تبلیغی جماعت بنائے گئے۔ اس سے لے کر آج تک حاجی صاحب مسلسل دین کی دعوت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ حاجی صاحب کو ڈینگی بخار ہوا اور اس کے بعد آج صبح لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں ان کی وفات ہوئی اور ان کے جنازے میں دنیا بھر سے ان کے معتقدین شامل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 10 سے 15 لاکھ کے قریب جو افراد ہیں وہ جنازگاہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن تقریباً لاکھوں لوگ تھے جو سڑکوں پر تھے، جو بہت سی جگہ دور رہ گئے، ان تک نہیں پہنچ پائے جنازگاہ تک۔ جنازہ لاہور رائیونڈ کے اجتماع گاہ میں ادا ہوا اور ان کا جنازہ جو ہے وہ مولانا نذر الرحمان صاحب، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے پڑھایا۔ حاجی صاحب کی وصیت کے مطابق تبلیغی جماعت کے جو نئے امیر ہیں وہ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کو مقرر کیا گیا ہے اور حاجی صاحب کی تدفین اس وقت عمل میں لائی جا چکی ہے۔ لاہور کی سڑکوں میں لاکھوں خدام دین اور مبلغین جو حاجی صاحب کے جنازے تک نہیں پہنچ سکے، وہ یہ حسرت لے کر آئے تھے کہ حاجی صاحب کی جنازے میں پہنچ سکیں۔ یقیناً حاجی صاحب جیسے داعی اسلام، جنہوں نے امن، آشتی اور اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کیا، پوری دنیا میں ان کی اس دعوت کے کام کی وجہ سے دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی جانب راغب ہوئے۔ پاکستان کے اندر اور بر صغیر میں یہ جو تبلیغی تحریک ہے، دراصل یہ ایک ایسا خاموش انقلاب ہے جس میں لوگوں کو فرقوں میں بانٹنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اسے تحریک ایمان بھی کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو بدعملی ہے اس کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو خود مسلمان بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جیسے گناہگار اور سیاہکار جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی دین سے جڑے نہیں ہوتے، ان لوگوں کو دین کی طرف لایا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، ان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت میں گزری۔ آج ان کی وفات پر دنیا بھر میں ان سے محبت رکھنے والے لوگ اور ان کی ہی محنت تھی جس کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب اور اسی طرح بڑے بڑے نام، جنید جمشید، محمد یوسف اور دنیا کے ایسے کئی نامور سٹار جو دعوت دین کے ساتھ جڑے، ان کی وجہ سے، ان کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور کروڑوں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے۔ حاجی صاحب کی جو وفات ہے وہ یقیناً ایسی خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہوگی، تاہم ان کی محنت اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص اور اس کے ساتھ یہ ایک عظیم تحریک جس نے پوری دنیا میں دعوت دین کا کام کیا، ان کی محنت جو ہے یقیناً اب آئندہ نسلوں تک پہنچے گی، کیونکہ کروڑوں لوگ اس تحریک سے وابستہ ہوئے ہیں۔ ایک بہت اچھی بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے متعلق کسی بھی مسلک کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر کسی سے مسلکی لڑائی نہیں لڑی، کوئی تفرقہ بازی نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے۔ یقیناً ایک عظیم انسان تھے جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر وہ انبیاء والا کام کیا جس کے لیے تمام انبیاء کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اور اب چونکہ حاجی صاحب جو ہیں ان کی وفات کے بعد رائیونڈ مرکز میں عالمی تبلیغی جماعت کا جو امیر مقرر کیا گیا ہے وہ مولانا نذر الرحمان صاحب کو مقرر کیا گیا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، تمام مبلغین اور محبین
جو تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کو مزید دین کی توفیق دے، ہم سب کو بھی دین کی خدمت کی توفیق دے، اور مولانا نذر الرحمان صاحب جو ہیں ان کو اسی طرح استقامت اور خلوص کے ساتھ تادم مرگ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام سے جوڑے رکھے اور اسی اخلاص کے ساتھ اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ یقیناً ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھتا جا رہا ہے، تاہم یہ ہے کہ موت تو یقینی ہے، جس سے کوئی ذی روح، کوئی ذی نفس بچنا نہیں ہے، ہر ذی نفس کو چکھنا ہے موت کا ذائقہ، تو ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہی وہ دعوت تھی جو حاجی عبدالوہاب صاحب آخر دم تک دنیا کو پہنچاتے رہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہمیں پوری انسانیت کی فکر کرنی ہے کہ وہ کس طرح جہنم سے بچے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف آئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر قائم رکھے۔ ہم بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت سی ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری محبتیں ان اہل اللہ کے ساتھ ہوں جنہوں نے اللہ کے راستے پر چل کر اپنی زندگیاں گزاری۔ یہی شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔